آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ 3 مہینے پہلے امریکہ کے صدر ٹرمپ نے عربی ممالک کا دورہ کیا تھا، جن میں قطر، سعودی عرب اور UAE یعنی دبئی سر فہرست ہیں۔ تو ان میں جو ٹاپ آف دی لسٹ ہے وہ قطر ہے۔ قطر نے صدر ٹرمپ کو اتنی زیادہ اہمیت دی تھی کہ وہ اپنی اوقات ہی بھول گیا تھا۔ قطر نے مئی میں ٹرمپ سے کئی معاہدے کیے، جن میں $1.5 ٹریلین کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا۔ $1.2 ٹریلین کی سرمایہ کا وعدہ تھا، اور قطر نے $400 ملین کا ایئر فورس طیارہ تحفے میں دیا تھا۔ تو ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جتنے عرب ممالک ہیں، ان کی ایک ہی سوچ ہے کہ یہ امریکہ کے بل بوتے پر ہم کامیاب ہیں۔ اگر امریکہ ہمارے ساتھ رہا تو ہم کامیاب ہیں، ہماری حکومتیں قائم اور دائم ہیں۔ اگر امریکہ ناراض ہو گیا تو یہ ہماری حکومتیں کسی کام کی نہیں۔ تو قطر نے جو تحفے میں ٹرمپ کو جہاز دیا تھا وہ تقریباً $400 ملین کا، یعنی کہ صدر ٹرمپ کو انہوں نے تحفے تحائف کے اندر اتنا زیادہ انہوں نے وافر مقدار میں تحفے تحائف دیے کہ صدر ٹرمپ نے آج تک اتنا زندگی میں ایسا دیکھا ہی نہیں تھا جتنا انہوں نے اس کے ساتھ کر دیا۔ اور یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کہ کسی طرح امریکہ ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اور ہماری حکومتیں قائم اور دائم رہیں، کیونکہ یہ اپنی اوقات بھول چکے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن ناظرین، عربی ہونے کے باوجود ان لوگوں کا ایمان اتنا بگڑ چکا ہے اور یہ اپنی حیثیت اتنا کھو چکے ہیں کہ دیکھو تصویر کے اندر جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ وہ جہاز کا اندرونی منظر ہے جو قطر نے صدر ٹرمپ کو تحفے میں دیا۔ بالکل محل کی طرح، ہر قسم کی آسائش سے آراستہ یہ جہاز جو $400 ملین کا تھا، یہ اس کے اندرونی مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اتنا بیش بہا قیمتی تحفے دیے صدر ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے۔ اتنا بڑا طیارہ $400 ملین کا، گویا کہ قطر کے امیر نے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے صدر ٹرمپ کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن ہوا کیا کہ یہ سارے تحفے، یہ سارے جتنے بھی اس نے ان کی خوش کرنے کے لیے ہوائی جہاز بھی دیا، خزانے بھی دیے اور تجارتی معاہدے بھی ہوئے، یہ سارے کے سارے بیکار ثابت ہوئے۔ یہ وہ جہاز ہے جو صدر ٹرمپ کو تحفے میں دیا گیا تھا۔ تو یہ سارے تحفے بیکار ہو گئے، اور جس نیت سے ان لوگوں نے صدر ٹرمپ کو اہمیت دی تھی، وہ ان کی نیت پوری نہ ہو سکی۔ آخر دوحہ پر اسرائیل نے حملہ کر دیا اور صدر ٹرمپ خاموشی سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ جو نیتن یاہو ہے، یہ صدر ٹرمپ کی اجازت کے بغیر یہ پیشاب بھی نہیں کرتا ہے۔ ان کی آپس میں ایک ہی بات ہے، یہ صرف مسلم ممالک کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں۔ یاد رکھو، قرآن کا فیصلہ پکا فیصلہ ہے، اور جو قرآن کے فیصلے میں شک کرتا ہے وہ پکا کافر ہے۔ اسی لیے آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کو ننگے بالوں کے ساتھ نچایا گیا، صدر ٹرمپ کا استقبال کیا گیا کہ کسی طرح ہمارا یہ مجازی خدا راضی ہو جائے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ کا پکا فیصلہ ہے، یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین، پھر کیا ہوا؟ صدر ٹرمپ نے بھی منظوری دے دی، دوحہ پر قطر پر حملہ ہو گیا، اور مسلمان جو عرب ممالک ہیں ان کے منہ دیکھتے رہ گئے۔
کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ ہماری یہ حفاظت کریں گے، ہمارا تحفظ کریں گے، ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے تو ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ تو قطر نے بیش بہا قیمتی تحائف دیے، اور اس کے ساتھ اسی طرح سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں انہوں نے بھی ٹرمپ کا استقبال کیا، اور ان کے ساتھ تجارتی معاہدے ہوئے۔ $6 بلین کی سرمایہ کاری کا معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہوا۔ اسی طرح دفاعی سسٹم میں بھی صدر ٹرمپ کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا۔ یہ سارے معاہدات جو ہوئے ان کا 1% کا فائدہ نہیں ہوا عرب ممالک کو، اور یہ منہ دیکھتے رہ گیا صدر ٹرمپ کا۔ حالانکہ اتنے تجارتی معاہدے جتنا عرب لوگوں نے ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے کیے، ان میں سے ایک معاہدہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پروان چڑھا ہو، پورا ہوا ہو۔ اس سے پہلے ان لوگوں نے غداری کر دی، حملہ کر دیا دوحہ پر، عرب ممالک پر حملہ کر دیا۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ مسلمانوں آپس میں دوستی رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھو۔ مسلمان کا بھائی ہے، یہود و نصارہ کبھی کسی کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس لیے عرب ممالک کے جتنے بھی سربراہان ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ دیکھو تم نے اس کو خوش کرنے کے لیے اپنا سر چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن ہوا کیا کہ آخر یہ تمہارے سارے کے سارے تحفے بیکار ہوئے، تمہارے معاہدے بیکار ہوئے، اور یہودی نے یہودی کا ہی ساتھ دیا۔ تو دیکھو محمد بن سلمان کتنا خوش اور کتنا مطمئن نظر آ رہا ہے صدر ٹرمپ کے ساتھ، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کا بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، یاد رکھو مسلمانوں۔ اسی طرح UAE دبئی نے بھی صدر ٹرمپ کے ساتھ سرمایہ کاری کا معاہدہ کیا۔ 1.4 ٹریلین سرمایہ کاری کا معاہدہ اگلے 10 سال میں UAE نے صدر ٹرمپ کے ساتھ کیا، لیکن ہوا کیا کہ تمام جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کو منہ کی کھانا پڑی، اور یہود و نصارہ نے آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ قرآن کا پکا فیصلہ ہے لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان ہی مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ جتنا بھی تم ان کے ساتھ خیر خواہی کر لو گے، کبھی بھی یہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، تمہارے نہیں ہیں۔ تو یہ معاہدے ہوئے، یہ باقاعدہ ریٹن طور پر جو ہے ٹرمپ کے ساتھ معاہدے کیے گئے، دبئی کے، قطر کے، سعودی عرب کے، لیکن یہ سارے معاہدے اور ان کے ارادے مٹی اور خاک میں مل گئے، اور صدر ٹرمپ نے آخرکار حملہ کروا کر یہ ثابت کر دیا کہ اے مسلمانوں، ہم کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس بھول میں نہ رہو، اور اس بھول میں ہمیں خوش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تو یہ مسلمانوں کے منہ پہ تماچا ہے جو ایک دوسرے کو خوش نہیں کرتے۔ ناظرین،